أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظیم۔ اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہشتیں اور باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت ایک دفعہ آپس میں تفرقے میں مبتلا ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی کوششوں سے اور ان کے اجتہادات سے امت ایک بار پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جمع ہو گئی، اور جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا وہ فتنے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونے لگے، اور مدینہ میں ایک مضبوط ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی زندگی زیادہ پسند نہ تھی، چنانچہ 2 سال کے مختصر عرصہ گزارنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ سن 11 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 13 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 13 ہجری میں انتقال ہونے سے پہلے جب انہیں پتہ چلا کہ میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام سے مشاورت کر کے اپنے پیچھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ مقرر فرما دیا۔ انہیں بھی اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی اتباع کا حکم دیا، اور لوگوں کو بھی ان کی باتیں ماننے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ چنانچہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 13 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، اور 23 ہجری تک ان کی خلافت کا زمانہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ تقریباً 10 سال انہوں نے مدینہ پر اور عرب کے قرب و جوار کے علاقوں پر جو ہے وہ حکومت کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی کی سیرت اور انہی کے فضائل و مناقب اور انہی کی شہادت کا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اور انہوں نے کیسی زندگی بسر کی، ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور کیسی ان کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی عمر ابن خطاب ابن نفیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ 9ویں دادے کے اوپر کعب ابن لؤی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے، گویا کہ آپ کا دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا 9ویں نمبر پر ایک جا کر بن جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان سے گہرا تعلق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 13 سال بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے، یعنی آپ سے تقریباً 13 برس چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیل کے عام الفیل ہاتھی والے سال کے 6 سال میں پیدا ہوئے،
اور حضرت عمر تقریباً 13ویں سال جا کر جو ہے وہ پیدا ہوئے، گویا کہ حضرت عثمان سے بھی چھوٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے، ان کی سختی اور ان کی غلظت وہ مشہور تھی، اور مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا اسلام منظور تھا، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچانا اور مضبوط کرنا یہ بھی منظور تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ کی مراد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ اسلام کو جو ہے وہ اپنے پاس دو محبوب شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی مدد فرما، اور وہ دونوں عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ قریش میں ان کا بہت زیادہ مقام تھا اور بہت زیادہ وقار تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا تحفہ مسلمانوں کو اور اسلام کو جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ اس کا واقعہ ایسے ہے، تاریخ میں اور تفسیر کی کتابوں میں یہ قصے جو ہے وہ موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے عداوت رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، لیکن کبھی کبھار قرآن مجید کی آیات اور تلاوتوں کو سنتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ حرم میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے یہ شاعر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتفاق سے وہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تذکرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاعر نہیں ہیں، انہ لقرآن کریم، یہ تو قرآن کریم ہے۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا شاید آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں، تو چنانچہ اس کے بعد والی اتفاق سے آیات یہ تھی ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون، وہ کاہن بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ تو دونوں چیزوں کی نفی ہوئی، تو حضرت عمر کو جھٹکا سا محسوس ہوا کہ جو میں بات کہتا ہوں، جو میں بات سنتا ہوں یا سوچتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ خلاف ہی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت سے اسلام کی جڑیں میرے دل میں جو ہے وہ مضبوط ہو گئیں، لیکن دل میں سختی تھی، شدت تھی، مسلمانوں کے ساتھ عداوت تھی، جس کی بنا پر فوراً جو ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ کے میں موجود ہے، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام اور ابن جوزی کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے اور تلوار لے کر باہر چلے، تو رستے میں عبداللہ نحام نامی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا وہ کام بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہا کس کی؟ کہا اپنی بہن کی۔ چنانچہ وہاں سے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں پہ ان کے داماد اور بہن اور خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ دروازے سے آواز سنی تو دروازہ فوراً کھٹکھٹایا، انہیں خدشہ محسوس ہوا تو خباب کو چھپا دیا، دروازہ کھولا تو بہنوئی سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا نہیں بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ جب شدت سے کہا تو بہنوئی جو ہے وہ سعید ابن زید بولے کہ عمر اگر حق جو ہے وہ کسی اور دین میں موجود ہو تو کیا اسے قبول نہیں کیا جا سکتا؟ چنانچہ حضرت عمر کو یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بہن درمیان میں آئی، حضرت عمر نے انہیں بھی مارا، تو بہن جو ہے وہ بولنے لگی کہ عمر اگر حق جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ عمر دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ میری وہی بہن ہے جو میرے سامنے کبھی آواز تک نہیں نکالتی تھی، آج کیسے بول رہی ہے؟ چنانچہ ذہن کو جھٹکا سا لگا تو کہا اچھا مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، غسل کیجئے۔ غسل کروایا اور قرآن مجید نکالا، اور خباب بھی آ گئے اور انہیں قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا کر دی۔ چنانچہ وہاں سے اٹھے، تلوار اپنی لی، اسلحہ لیا اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے. کہا آنے دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ سیدھے ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو انہی کی تلوار سے انہی کا کام تمام کیا جائے. چنانچہ جب آپ کے پاس آئے تو آ کر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑ لیا, قمیض کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور جھنجھوڑا. کہا عمر کب تلک اللہ کی دشمنی کرتے رہو گے, اس سے باز نہیں آؤ گے؟ باز آ جاؤ, نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اپنا عذاب جو ہے وہ تمہارے اوپر مسلط نہ کر دے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے, میں بھی مسلمان ہوتا. اس وقت جو ہے یہ سن 6 ہجری میں, سن 6 نبوت میں, نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں. غالباً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے 3 دن کے بعد. اس وقت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا, جس کی تکبیر کی آواز سے مکہ کے در و دیوار جو ہے وہ گونج اٹھے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ, ہم پھر اس کے بعد عزت سے ہم نے زندگی گزاری جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور قوت اور مضبوطی جو ہے وہ عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل, مناقب اور محاسن میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایک نمایاں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملہم بنایا تھا, انہیں محدث بنایا تھا. ان کو الہام ہو جاتا تھا اللہ کی طرف سے, جو وہ بات کہتے وہ بات جو ہے وہ درست ہوتی اور ٹھیک ہوتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں کو قرآن مجید بنا کر آسمان سے جو ہے وہ نازل فرماتے. کتنی ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی باتوں کی جو ہے وہ موافقت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, آپ نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم امم محدثون فإن یکن فی امتی فإنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی امتوں میں بے شمار ایسی شخصیات گزری ہیں جن کو ملہم یا محدث کہا جاتا ہے, کہ ان کو الہام ہو جاتا ہے, وہ بات وہی کرتے ہیں جو آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی شخص ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آپ خود فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری 3 باتوں میں موافقت کی, اور حقیقت میں اس سے زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے جس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی اس وقت 3 ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ اور چیزوں پہ بھی موافقت جو ہے وہ ہوگی. ان میں سے ایک بات تو صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم و مصلی, اگر نماز پڑھنے کی جگہ ہم مقام ابراہیم کو اختیار کر لیں کہ امام وہاں پہ کھڑا ہوا کرے. تو ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہو تو اس کے سامنے مقام ابراہیم اور اس کے پیچھے بیت اللہ, دونوں قبلے کی طرف میں آ جائیں, درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے اور آگے جو ہے وہ قبلہ آ جائے. اور عموماً امام جو ہے وہ ایسی ہی حالت میں کھڑا ہوتا ہے, یا اس سے مراد طواف کی 2 رکعتیں ہیں کہ جب طواف کرو تو اس وقت مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات کہنے کے ساتھ یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی اور ان کی موافقت جو ہے وہ فرمائی. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نساء قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, یکلمنہ ویستکثرنہ, وہ اونچی اونچی بات چیت کر رہی تھی اور بڑھ چڑھ کے بات چیت کر رہی تھی. فلما استاذن عمر, جب حضرت عمر نے اجازت طلب کی اذن لہ, آپ نے اجازت دے دی آ جاؤ, تو وہ عورتیں جو تھی قمنا یبتدرن الحجاب, بڑی تیزی سے کھڑی ہوئی اور جا کر پردہ لے لیا اور کپڑے سیدھے کر لیے اپنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی, اندر آئے تو آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا جب ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورتیں میرے پاس ابھی بیٹھی ہوئی تھیں, جیسے ہی انہوں نے تیرا نام سنا, تیرا نام سن کر اٹھ کر بھاگ گئی اور اپنے کپڑے جو ہے وہ درست کر لیے. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ انت احق ان یہبن منک یا رسول اللہ, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے, مجھ سے کیوں ڈرتی ہیں؟ اور پھر کہا ای عدوات انفسہن, اے عورتوں تم اپنی جان کی دشمن ہو, اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ سے ڈرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتے۔ انت افض و اغلظ، آپ بڑے سخت گیر ہیں، آپ بڑے شدید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مکالمے کو نظر انداز کر دیا اور کہا عمر سنو، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو سلکتا فجن، اگر آپ جو ہے وہ ایک راستے پہ چلیں کسی بھی راستوں میں سے، لکان الشیطان یسلک فجن غیرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو شیطان جو ہے وہ تیرا راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلا جائے۔ یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کو عطا کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے حقیقت میں عطا کیا کہ ان کا ڈر عام لوگوں پر نہیں تھا بلکہ شیطان کے اوپر بھی تھا۔ کہا کہ جس گلی سے تم گزرو اگر شیطان بھی اس گلی سے آ رہا ہو تو وہ راستہ چھوڑ کر جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اس لیے دنیا کے تاریخ دان وہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک عمر جو ہے وہ اور آ جاتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب جو ہے وہ موجود نہ ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اعزاز جو ہے وہ عطا فرمایا۔ بہرحال ان کے مناقب میں سے یا ان کی موافقت کی آیات میں سے وہ آیت بھی ہے، بدر کے دن آپ فیصلہ کرنے لگے کہ قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا فدیہ لے لیا جائے، حضرت نے کہا نہیں تو گردن اڑا دی جائے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی رائے پر عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ تم نے جو ہے وہ فیصلہ کیا یہ درست نہیں کیا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ پہلے سے جائز کر رکھا ہے، اگر یہ پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو آج عذاب نازل ہو جاتا۔ حضرت عمر کی موافقت میں آیت نازل ہوئی، عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھنے لگے تو حضرت عمر آگے کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اللہ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، ہمیشہ اس نے دشمنی کا اظہار کیا اور اسلام کو نقصان پہنچایا، اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے جنازہ نہ پڑھیے۔ آپ نے کہا عمر چھوڑ دو کوئی بات نہیں، میری وجہ سے اگر کسی بندے کی بخشش ہو جائے تو میرے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات جو ہے وہ نازل فرما دی، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم، آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے اگر آپ معافی مانگیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل فرما دی، ولا تصلی علی احد منهم ابدا، ان کی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھ، جن کی نفاق کا پتہ چل جائے اور منافق پکے ہیں، ان منافقوں کی نماز جنازہ میں کبھی آپ شریک نہ ہو اور نہ ہی کبھی ان کی قبر کے اوپر جائے وہ کھڑے ہو جائے۔ البتہ الغرض بے شمار آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اسی طرح کی آیات جو ہے وہ بنا کر نازل فرما دی، اسے جو ہے وہ ملہم اور محدث جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ جنت کی بشارت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ الی آخری 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اور اس حدیث میں بھی شامل ہیں جو پچھلے جمعے میں نے ذکر کی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں آپ ایک باغ میں تھے، میں پہرا دے رہا تھا، ابو بکر آئے تو آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور بشارت دو جنت کی، پھر عمر آئے کہا انہیں بھی بشارت دو اور جنت کی اور ان کو اجازت دے دو، پھر عثمان آئے کہا انہیں بھی اجازت دے دو اور ان کو کہنا کہ تمہیں آزمائش آئے گی لیکن جنت بہر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جنت کی کئی دفعہ بشارت خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے عطا فرمائی۔ اور وہ واقعہ بھی سامنے رکھ لیں جس میں آپ پہاڑ کے اوپر موجود تھے اور پہاڑ زور سے ہلنے لگا، آپ نے اثبت یا احد، اور ٹھہر جاؤ، تجھے معلوم نہیں ہے فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید، یعنی عمر ابن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں شہید ہیں۔ آپ نے شہادت کی بشارت دنیا میں دی اور ان کی شہادت کی صداقت جو ہے وہ آپ نے دنیا میں لوگوں کو بتائی کہ سچے شہید ہیں، اور پہاڑ جو ہے وہ تھم گیا اور رک گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میں سویا ہوا تھا، اتیت بلبن قدح،
میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا، حتی انی لارا الری من اظفاری، یہاں تک کہ میں نے سیرابی اپنے ناخنوں میں دیکھی، اتنا میں نے دودھ پیا کہ اس کے اثرات مجھے اپنے ناخنوں میں نظر آئے۔ پھر کہا جو باقی بچا تھا، ثم ناولتہ عمر، پھر میں نے وہ باقی بچا ہوا دودھ کا پیالہ جو ہے وہ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ نے اس خواب کی پھر کیا تعبیر کی؟ قال العلم، اس کی تعبیر جو ہے وہ میں نے علم کے ساتھ کی کہ یہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا یا وہ عطا کرے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ زبردست قسم کے عالم تھے، بلکہ آپ کی زندگی میں کئی وہ باتیں آپ نے جو ہے وہ بیان فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر جو ہے وہ نازل فرمایا۔ آپ کے فیصلے اور آپ کی جو ہے وہ حکومت کے اندر مصلحتیں اور وہ قوانین اور وہ اصول اور وہ ضوابط جن کے اوپر حکومتوں کو استوار کیا جاتا ہے، وہ قوانین اور وہ ضوابط آج کی دنیا بھی ان کو استعمال کرتی ہے کہ جو اصلاحات حضرت عمر نے کی ہیں آج بھی دنیا میں ان کا نفاذ کیا جائے تو دنیا میں امن اور سکون اور اطمینان اور حکومت جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دودھ دیا گیا اور اس کا باقی ماندہ دودھ حضرت عمر کو دے دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عمر کو بناتے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت اور ان کے اندر جرت اور ان کے اندر بے باکی ایسی ہے جو کسی دوسرے شخص کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح آپ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات جو ہے وہ جنت دکھائی، جنت میں نے رأیت قصرا، ایک محل دیکھا، ورأیت فی جانب القصر امرأۃ تتوضا، اور محل کے ایک جانب میں نے ایک عورت کو دیکھا جو وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ قصر کس کا ہے؟ تو کہا گیا یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ آپ نے جب یہ قصہ بیان کیا تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پھر داخل نہیں ہوئے؟ کہا فذکرت غیرتہ، مجھے آپ کی غیرت جو ہے وہ یاد آ گئی۔ حضرت عمر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اغار علیک، یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ چلے جاتے۔ دنیا میں آپ کا محل جو ہے وہ حضرت عمر کو بتایا کہ عمر تیرا جنت کے اندر محل اللہ نے بیان دیا ہے اور تو یقیناً جنت میں جو ہے وہ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب، جہاں جان کا نذرانہ پیش کیا، جہاں پہ یہ قربانیاں دی، وہیں پہ مالی قربانی بھی پچھلے جمعہ نے ذکر کی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندے کا اعلان کیا گیا تو اپنے گھر میں سے تمام مال کا 2 حصوں میں جو ہے وہ مال کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ جو ہے وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے وہ ڈھیر کر دیا۔ الغرض آپ کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں۔ ایک اور خواب، نبیوں کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ واقعہ موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک کنویں کے اوپر آیا اور میں نے جو ہے وہ اس کی چرخی جو ہے وہ پکڑ لی اور اس کا بوکا جو ہے وہ پکڑ لیا اور اس کو ڈالا اور اس میں سے پانی نکالا، شدید پانی نکالا، اور پھر میرے بعد ایک اور بندہ آ گیا اور وہ ابو بکر تھے، انہوں نے جو ہے وہ ڈول پکڑ لیا اور وہ ڈول نکالنے لگے، 1 یا 2 ڈول نکالے لیکن ڈول نکالنے میں ان کے کمزوری پائی جاتی تھی۔ یغفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ پھر کہتے ہیں جا عمر، پھر عمر تشریف لے آئے اور فاخذ الدلوا، انہوں نے جو ہے وہ ڈول پکڑ لیا، فاستقا، انہوں نے پانی جو ہے وہ نکالا، فنزع نزعا، انہوں نے جو ہے وہ بڑی قوت کے ساتھ جو ہے وہ پانی نکالا، فلم عرى عبقريا یفری فریہ، میں نے کسی نوجوان کو، مضبوط ترین نوجوان کو ایسا نہیں دیکھا جو اس طرح محنت کرتا اور اس طرح مشقت کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہو، جس طرح کا کام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا۔ یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت 1-2 سال جو ہے وہ رہے گی لیکن وہ حکومت جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہے گی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے اور وہ حکومت کریں گے اور بڑی مضبوط طریقے سے جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ تو یہ آپ کی حکومت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔
حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں. ایک دفعہ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاص کو لشکر کا سربراہ بنایا اور لشکر میں ابو بکر صدیق اور عمر بھی موجود تھے. اللہ نے جنگ میں فتح دی. واپس آئے تو عمر بن عاص بڑے خوش تھے کہ میں عظیم آدمی ہوں کہ مجھے سرداری جو ہے وہ ابو بکر کے اوپر اور عمر کے اوپر دی گئی اور اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ معاملہ فتح بھی کر دیا. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے افضل آدمی جو ہے وہ کون ہے؟ کہا عائشہ. کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے. کہا نہیں مردوں میں سے. کہا ابو بکر. کہا ثم من؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو. سب سے زیادہ محبوب مردوں میں سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخصیت تھی تو وہ ابو بکر صدیق تھی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کوئی محبوب ترین شخصیت تھی تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی قول صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سوال کرتے ہیں اپنے باپ حضرت علی سے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ جو ہے وہ محبوب، اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار اور محبت کس کو کرتے تھے اور کسے بہترین سمجھتے تھے؟ کہا ابو بکر. کہا ثم من؟ پھر کون؟ کہا عمر. حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس کے بعد شاید آپ عثمان کہیں گے، میں نے جلدی سے کہا ثم انت؟ پھر آپ؟ کہا نہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی. صحیح بخاری کی روایت. اور یہی روایت کتاب الشافی شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود فرمایا کہ خیر الناس وحب الناس اللہ ورسولہ ابو بکر ثم عمر، کہ دنیا میں لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول سے بھی اور اللہ کے رسول سے، اس کے اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے. سب سے زیادہ محبوب شخصیت ابو بکر ہے اور عمر فاروق ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قول ہے. اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، مستدرک حاکم میں بھی، مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے کہا یا خلیفۃ المسلمین وہ چھوٹی عمر کی ہے، آپ کی عمر بہت زیادہ ہے. کہا علی مجھے شادی سے غرض نہیں ہے، میں تو آپ کے خاندان سے سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں، آپ کے نسب سے نسب جوڑنا چاہتا ہوں، میرا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جائے. چنانچہ آپ نے جو ہے وہ حضرت ام کلثوم سے جو ہے وہ شادی کی. اور پھر شادی کرنے کے بعد صحابہ میں آئے اور کہا لوگوں مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ الا تہنئونی. کہا کس چیز کی مبارکباد؟ کہا میں نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے وہ میں نے شادی کی ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. لوگوں قیامت کے دن ہر سسرالی رشتے کا رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، ہر نسب والے کا نسبی رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے. میرے ساتھ جس کا سسرالی رشتہ قائم ہے، میرے ساتھ جس کے نسب کا رشتہ قائم ہے، وہ رشتہ جو ہے وہ قائم رہے گا، یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ. اعمال صالحہ کے بغیر نسب کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. من بطأ بھی نسبہ لم یسر بھی حسبہ، من بطأ بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ. جس کا عمل کسی کو پیچھے کر دے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. مراد یہ ہے کہ حسب و نسب بھی ہو اور عمل بھی ہو، پھر آپ کا حسب اور نسب جو ہے اس کو جو ہے وہ فائدہ دے گا. تو کہا میرا سلسلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا کہ آپ کی بیٹی نواسی اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کرنے کا شرف دیا. گویا کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور حضرت علی کے داماد بھی ہیں. اور یہ بات ہماری کتابوں میں نہیں، شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ شادی کی، ان سے جو ہے وہ شادی کی. یہ فضائل اور مناقب ہیں. واقعہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے لیکن ٹائم پورا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال جو ہے وہ خلافت کی اور اسلام کو خوب پھیلایا، فتوحات زبردست قسم کی جو ہے وہ حاصل کی. عراق،
نہاوند اور دمشق، شام، مصر، لبنان، لیبیا، یہ تمام علاقے جو ہے وہ فتح کیے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے وہ حکومت کی، اور عدل کا پھریرا جو ہے وہ لہرایا، دشمنوں کے دلوں میں اسلام کا رعب جو ہے وہ ڈال دیا، اور دنیا جو ہے وہ عمر کا نام سن کر جو ہے وہ کانپا کرتی تھی۔ عدل کے واقعات کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسا جو ہے وہ عدل کیا۔ بہرحال 23 ہجری میں ذی الحجہ کے آخری ایام میں، جیسا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، انہی دنوں میں آپ فجر کی نماز کے لیے ممبر مسلح پہ کھڑے ہوئے، ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی مجوسی، علیہ من اللہ ما یستحق، وہ آگے بڑھا اور زہر میں بوجھا ہوا خنجر جو ہے وہ لے کر آپ پر وار کیا۔ آپ جو ہے وہ چیخے اور آواز نکالی، قتلنی الکلب، مجھے کسی کتے نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگے، وہ جاتے جاتے دائیں بائیں جو ہے وہ خنجر مارتا رہا، 13 بندوں کو زخمی کیا اور 7 بندے جو ہے وہ موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد پتا چلا کہ یہ مغیرہ نامی ایک صحابی ہیں، ان کے غلام تھے، ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون کے ساتھ کسی مسلمان نے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگا، بلکہ ایک کافر تھا اور مجوسی تھا، اس نے جو ہے وہ مجھے شہید کیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی دعا تھی، یا اللہ مجھے جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ شہادت بھی دے تو مدینہ میں دے۔ خلیفہ دور دراز تک، قریب قریب میں کوئی کافروں کا علاقہ نہیں، تو مدینہ میں شہادت کیسے ہونی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور مدینہ میں جو ہے وہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو یہ آخری دنوں میں حملہ ہوتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ محرم کے 1 محرم کو آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ بہرحال یہی آخری دن ہے، اسی مناسبت سے ان کی سیرت اور ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں سچی عقیدت، سچا پیار اور سچی محبت کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔